اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو بھائیوں، ہم زندگی کے اندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں۔ کوئی ہمسایہ ہے یا کسی کے ساتھ ہماری زمین مشترک ہے، کسی کے ساتھ ہمارا احاطہ مشترک ہے، گھر مشترک ہے، کسی کے ساتھ کھال مشترک ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے بوجھنے کے بعد کسی کا حق نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اے دوستو، اے لوگو، اے کائنات کے انسانوں، آپس میں اپنے درمیان معاملات میں ایک دوسرے کا جھوٹ، فراڈ، دھوکے سے مال نہ کھاؤ، ان کی چیزوں کو نہ دباؤ۔ بسا اوقات ایسے شریف طبع بندے بھی ہوتے ہیں، ماتڑ جی جنہوں کہنے ہیں ایسی، کوئی بندے ایسے تیز ہوتے ہیں، کسی سے سامان بھی لے لیا، آپ کوئی پلندہ بنا لیا، اس شریف آدمی نے نہ کوئی تحریر کی، نہ کوئی گواہ بنایا، نہ کچھ دیکھا، اس نے آپ کے ساتھ چل پڑا۔ تو کچھ ٹائم ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد کے اندر کوئی معاملہ بنا، اس نے کہا تیرے پاس تو کوئی چیز نہیں، میرے پاس سارے ثبوت ہے، یہ دیکھ لو، سائن کروایا، یہ ہوا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جس اصل مالک جو بیچارہ ہوتا ہے وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا ہے، تو جو اصل جس نے مال لیا ہوتا ہے وہ حکام کے پاس جاتا ہے، رشوت دی، سارا مال اپنے غصب کر لیا۔ ہمارے ایک دوست بھی تھے، انہوں نے نا جی وہ مل کے دونوں نے کام کر لیا، تو اس کے پاس پلاٹ تھا، پلاٹ بیچ کے اس نے دوسرے ساتھی کے ساتھ کام کر لیا۔ اچانک وہ آدمی کیا، جس نے پلاٹ بیچ کے پیسے دیے لاکھوں کے حصہ، 50 لاکھ روپے، وہ اچانک وہ آدمی بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو جب اس کے بچوں کو اس نے گھر بتا دیا تھا کہ میں نے فلاں کے ساتھ کام کیا، فلاں کام کیا، تو اس کے بیوی بچے اس کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں، میرے کو تو انہیں لے لے سی بھائی، ہمارا تو حساب کتاب مکمل ہو گیا تھا، انہوں نے لے کے کہیں اور انویسٹ کر دی، وہ بچے بیچارے وہ دیکھتے رہ گئے۔ تو مگر یہ چند دن کا معاملہ ہے، یہ چند دن کا سودا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور کچھ بندے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کچھ بندے حکام کو رشوت دے کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ تو بھائیو، ہم مسلمان ہیں، یاد رہے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کا حق کھا کے بیت اللہ میں گیا، وہاں پہ لعنت ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش جگہ دبا لی، ایک بالش جگہ کے اوپر جھوٹا قبضہ کر لیا، قیامت کے دن وہ 7 جو ہے نا طبق جو ہیں، 7 زمینوں کے ٹکڑے جو ہیں، اللہ 7 زمینوں آسمانوں کے ٹکڑوں کو جہنم کا توق بنا کے اس کے گلے کے اندر لٹکا دیں گے۔ تو بھائیو، ہم اپنی اولاد کے لیے غیروں کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے دوسروں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین رہے ہیں، ہم اپنے گھر کو خوبصورت اور چمکدار بنانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں اندھیرا کر رہے ہیں۔ یاد رہے میرے بھائیو، بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ چور کے گھر دیا نہیں جلتا، حلال کمانے والا کھا توڑا بھی ہو، اللہ پہ توکل کرنے والا اللہ اسے آباد رکھتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لوگو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ رب کریم نے فرمایا کچھ بندے آپس میں لوگوں کا مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور حکام کو رشوت دی، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ہر چیز بک رہی ہے، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، قلم بک رہا ہے، سیاست بک رہی ہے، قانون بنانے والے بک رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے بک رہے ہیں، ہر چیز بک رہی ہے، سودے ہو رہے ہیں۔
جس کے پاس پیسہ ہے، رائٹ از مائٹ، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس بنی ہوئی ہے، یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ محمد عربی کا زمانہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کمزور بھی ہوتا اسے بھی وہی قانون ملتا، میرے عمر ہوتا ان کے زمانے میں جو کمزور ہوتے انہیں وہی قانون ملتا جو تکڑے اور امیر کو ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی ایمان والے تھوڑے 313 بھی ہوں اللہ پوری کائنات پہ حکمران بنا دیتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں آپس کے اندر مال جو ہے بینکم بالباطل وتدلوا بہ الی الحکام، مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور کچھ بندے حکمرانوں کے پاس رشوت دے کے مال اپنے حصے میں لے آتے ہیں، وہ بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ہزاروں کیس چلے جاؤ عدالتوں کے اندر، خدا کی قسم حقدار روتا اور رلتا پھر رہا ہے، جس نے غصب کیا ظالم ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ بہت قصے ہیں، بہت قصے۔ پیسے دیتے ہیں، جو مجرم ہے وہ آزاد ہے، جو بیچارہ مجرم بھی نہیں ہے، جو محرم ہے وہ جیل کی سلاخوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ بن گیا۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ایک گروہ تمہارے اندر ہے جس کا کام یہ لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کے مالوں کے اوپر نظر رکھنا۔ بھائی دی باٹا ہے انہوں ٹیڑھی کر لی، دیوار بننے لگی ٹیڑھی کر لے گیا، زمین کا حصہ کتا آ گیا جو حق بنتا ہے، پتہ بھی ہے یہ میرا نہیں ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو میرا نہیں ہے، پھر بھی بھائی کے حصے کو غصب کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ، کسی کا حصہ غصب کیا، اس کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اللہ کے دربار میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب غیروں کا حق کھایا جائے گا، سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے، ولی اعظم ہیں، انہوں نے اپنے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے لوگوں سارا دن بھوکے رہتے ہو، سارا دن روزہ رکھتے ہو، سارا دن بھوکا رہتے ہو، شام کو روزہ اپنے رزق کی بجائے لوگوں کے خون سے افطار کرتے ہو، لوگوں کے مال سے افطار کرتے ہو، سوائے بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ بھائیو حلال کے اوپر اکتفا سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حلال پہ اکتفا کیا اور اللہ کی تعریف بولتا رہا، ایک دن آئے گا اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیں گے اور انہیں غنی کر دیں گے۔ تو آج کی آیت کے اندر یہی ہے میرے بھائیو، جن کا مال ہے انہیں پہنچاؤ، اور جو قرض لیے کوئی آدمی فوت بھی ہو گیا ان کے ورثاء کو پہنچا دو، جن کے دینے ہیں دے کے دنیا کے اندر آزاد ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے کندھے کے اوپر بکری لدی ہوگی، کسی کے کندھے کے اوپر اونٹ لدا ہوگا، کسی کے کندھے کے اوپر مال لدا ہوگا، وہ آدمی چیخ چیخ کے کہے گا حضور مجھے بچاؤ، لوگوں مجھے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی نہیں بچائے گا۔ آج دنیا ہے معافیاں مانگ لو، آج دنیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بری کر کے پیش کر لو، کل قیامت کے دن کوئی تمہیں چھڑانے والا نہ ہوگا، کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ دار العمل ہے، یہاں جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ لو، لے لو جو کچھ لینا ہے، جب کل کے ہم یہ اس مکالمے میں نہ رہنا میرے بھائیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے بس سیدھے جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کی 73 شاخیں ہیں، اکیلا کلمہ نہیں کہ جس طرح جنت کنجی ہے، کلمہ جنت کی کنجی ہے، کنجی تالے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے، اس کے دندان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اسلام ایک دندان ہے، اپنے معاملات سیدھے کر کے جانا۔ ایک میرے بھائیو سب سے اللہ کو جو افضل عمل پسند ہے وہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے گو چاہیے اس کے پاس اعمال کم بھی ہیں، اللہ کسی کے صدقے ہی اس کا بھلا کر کے اسے جنتی بنا دیں گے۔ تو بھائیو جو امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے آج وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خواہ بن جاؤ، اللہ تمہارا خیر خواہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کس نے مجھے کھانا کھلایا، کس نے مجھے پانی پلایا؟ اللہ آپ تو ہر چیز سے پاک تھے، آپ کو ضرورت ہی نہ تھی، آپ ہر چیز سے بری تھے۔ اللہ فرماتے تم دنیا کے اندر بندوں کو کھانا کھلاتے جیسے مجھے کھلا دیا۔ جنہوں نے ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ بنے اپنے کاروبار میں سے اللہ کو حصہ دو، اللہ تمہارا دنیا اور آخرت دونوں بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں باطل طریقے سے کھانے سے محفوظ کرے،
جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والا بنا دے مولا، جو صراط مستقیم ہمیں نصیب فرما، ہمارے حلال مال کے اندر میرے مالک برکت عطا فرما، نفسی کا عالم ہے اللہ، اس معاملات اور عالم کے اندر، ان حالات کے اندر ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔